إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ معزز اور محترم ناظرین کرام، مسلسل پہلی ماہ مبارک رمضان سے تفسیر قرآن مجید کے اس سیشن اور اس پروگرام میں آپ سب دور دراز علاقوں سے شرکت کر رہے ہیں، اور یہ واقعاً ماہ مبارک رمضان کی سعادت ہے، اور اس مہینے کی انسانوں کے لیے توفیق ہے کہ ہم سب کو اس مہینے میں قرآن مجید سننے، قرآن مجید سمجھنے اور قرآن مجید کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق اور سعادت مل رہی ہے۔ یہ علی ٹی وی جو اس پروگرام کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں قرآن مجید کی انسیت اور قرآن مجید سے الفت کی شمع روشن کر رہا ہے، یہ علی ٹی وی مبارکباد کا مستحق ہے، اور مسلسل کئی سال اس پروگرام کو ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ حضرات بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ان پروگرامز کو آپ لائک کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ واقعاً علی ٹی وی کی کامیابی کی بہترین دلیل اور علی ٹی وی کے لیے بہت بڑی مسرت کا موقع ہے۔ یقیناً پروردگار عالم نے اس عظیم الشان مہینے میں ہم سب کو قرآن مجید سے وابستہ رہنے اور قرآن مجید سے درس لینے کی، ہم سب کو نہ صرف یہ کہ اس مہینے میں اس کا حکم دیا ہے، بلکہ قرآن مجید سے وابستہ رہنے کے لیے ہمیں توفیق بھی عطا فرمائی ہے۔ سب سے بڑا انسان کا کمال یہی ہے کہ وہ قرآن مجید کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھے بھی، اور پھر اس قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ آئیے اپنے اس عشرے میں کہ جس میں مجھے آپ کے سامنے قرآن مجید کے اس تفسیر کے پروگرام میں چند باتیں عرض کرنی ہیں، آئیے آپ کی خدمت میں سورہ کا تعارف پیش کریں، اور پھر یہ بات عرض کریں کہ یہ سورہ کتنی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ یہ سورہ قرآن مجید کا مکی سورہ ہے، مکہ معظمہ میں نازل ہوا ہے، اور یہ وہ سورہ ہے کہ جس میں تقریباً پروردگار عالم نے ان آیتوں کے ذریعے سے 20-22 آیتیں ان کے ذریعے سے پروردگار نے انسانوں کو بے پناہ اہم پیغام عطا کیے ہیں۔ لہٰذا انسانوں کو ان پیغاموں کو سمجھنا بھی چاہیے،
ان پیغاموں کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ یہ پیغام صرف قرآن مجید ہی کے اندر محدود نہ رہیں، بلکہ ہماری زندگیوں میں بھی یہ قرآن مجید کے پیغام دکھائی دیں۔ آئیے چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کا سورہ بروج کہ جس کو مجھے آپ کے سامنے آج سے عرض کرنا ہے، یہ سورہ بروج کتنی عظمت رکھتا ہے۔ یہ سورہ بروج وہ عظیم سورہ ہے کہ جس سورے کے بارے میں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا ہے کہ من قرأ والسماء ذات البروج فی فریضہ، جو شخص بھی اس سورہ بروج کو اپنی واجب نماز میں پڑھے فَإِنَّهَا سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ، بے شک یہ وہ سورہ ہے کہ جو سورۃ الانبیاء ہے، یعنی نبیوں کا سورہ ہے۔ نبیوں کے لیے پروردگار نے اس سورے کو قرار دیا ہے۔ میں یہاں پر عرض کروں آپ کی خدمت میں اس روایت کو مکمل کرنے سے پہلے کہ یہ سورہ آج کے دور میں جو بے پناہ آزمائشوں کا دور، سختیوں کا دور، مشکلات کا دور، پریشانیوں کا دور ہے، اس دور میں انسانوں کے لیے بہترین سرمایہ ہے قرآن مجید کا یہ سورہ۔ کیوں؟ یہ گفتگو انشاءاللہ کل یا پرسوں آپ کی خدمت میں آئے گی، لیکن آج اتنا عرض کرنا ہے کہ ان بدلتے ہوئے حالات میں یہ جو روز انسانوں کے سامنے کوئی نہ کوئی ایک مشکل، کوئی نہ کوئی ایک پریشانی، کوئی نہ کوئی ایک خبر غم آ رہی ہو، ایسے موقع پر اس سورہ بروج سے متمسک ہونا، اس سورہ بروج کو پڑھنا اور اس سورہ بروج کی برکتوں کو حاصل کرنا یہ انسان کے لیے بے پناہ مفید بھی ہے اور اسے ضرور انسان کو اختیار کرنا چاہیے۔ فرمایا من قرأ والسماء ذات البروج فی فریضہ فإنہا سورۃ الانبیاء، یہ انبیاء کا سورہ ہے۔ کان محشرہ وموقفہ مع النبیین والمرسلین والصالحین۔ مولا فرماتے ہیں کہ اپنی واجب نمازوں میں اس سورہ بروج کو پڑھنے والا انسان جب اس کو میدان محشر میں دوبارہ اللہ اپنے بارگاہ میں بلائے گا، اس موقع کے اوپر آقا کا جملہ ہے، اس انسان کا حشر و نشر، اس انسان کو کھڑے ہونے کا جو موقع اللہ اپنے سامنے عطا کرے گا، وہ کون سا موقع، وہ کہاں پر کھڑے ہونے کا اس کو اختیار ہوگا؟ مع النبیین، میدان محشر میں یہ انبیاء کے ساتھ کھڑا ہوگا، والمرسلین، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کے ساتھ یہ میدان محشر میں کھڑا ہوگا، والصالحین، اور اسی طرح سے میدان محشر میں یہ صالحین کے ساتھ ہوگا۔ آپ نے قرآن مجید کی اس آیے شریفہ کو ضرور سنا ہے اور ضرور اس آیے شریفہ پر غور فرمایا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ مع النبیین والشہداء والصالحین۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، مرسلین کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، ان کے ساتھ اس کا حشر و نشر ہوگا۔ اور اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے کہ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہ جو اس کا ساتھ ان عظیم ہستیوں کے ساتھ ہے، یہ بہترین رفیق ہوں گے، اس کے بہترین مددگار ہوں گے۔ یہ جو پروردگار عالم نے شہداء، صالحین اور صدیقین اور ساتھ ہی ساتھ انبیاء کے ساتھ انسان کو میدان محشر میں کھڑے ہونے کا موقع اور سعادت دی ہے، انہی سعادتوں میں سے ایک سعادت اس انسان کے لیے ہے جو اس سورہ بروج کی تلاوت اپنی واجب نمازوں میں کر رہا ہو۔
ہر انسان یہ ضرور دیکھتا ہے کہ مجھے کس کے ساتھ رہنا ہے، مجھے کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، مجھے کن کے درمیان جانا ہے، مجھے کن کے درمیان رہنے کا موقع مل رہا ہے۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ معصوم انبیاء، معصوم بزرگان اور ساتھ ہی ساتھ شہداء، صالحین، صدیقین، ایسی ہستیوں کے ساتھ اسے رہنے کا موقع میدان محشر میں مل رہا ہے، تو پھر اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ اس خوش بختی کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو مسلسل کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر اسی طرح سے اس سورے کے خاصیتوں میں، خواص میں ایک خاصیت یہ بھی بیان کی ہمارے حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ من قرأ هذه السورہ، جو اس سورہ مبارکہ بروج کی تلاوت کرتا ہے، اعطاہ اللہ من الاجر، اللہ رب العزت اسے اجر عطا کرتا ہے، بعدد کل من اجتمع فی جمعۃ وفی کل من اجتمع یوم عرفہ 10 حسنات وقراءتها تنجی من المخاوف والشدائد۔ فرمایا جتنے افراد جمعہ کے موقع پر ایک ساتھ آ کر بیٹھ کے اللہ کی بندگی انجام دیتے ہیں، جتنے افراد پوری دنیا سے ایک ساتھ جمع ہو کر میدان عرفات میں آ کر اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، ان سب کی تعداد کو اللہ 10 سے ملٹیپلائی کر دیتا ہے، اور پھر اتنی تعداد میں اس ایک دفعہ سورہ بروج کے پڑھنے والے کو اللہ اجر عطا کرتا ہے۔ اس کے معنی ہے کہ اگر میدان عرفات میں جمع ہونے والے سارے اللہ کے بندوں کی تعداد مثال کے طور پر 20 لاکھ ہو، تو اب آپ ذرا شمار کر لیں، 20 لاکھ کے حساب سے جب 10 برابر آپ انہیں کریں گے، 2 کروڑ، یہ جو 2 کروڑ کا مجمع ہو رہا ہے، 20 کروڑ کا مجمع ہو رہا ہے، اس کے برابر اللہ اپنے اس بندے کو اجر عطا کرے گا اگر اس سورہ بروج کی تلاوت کا انسان نے شرف حاصل کر لیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ صرف میدان عرفات کی بات نہیں ہے، بروز جمعہ جو بندے عبادت کرنے کا شوق رکھتے ہیں، ان کی تعداد کے برابر بھی اللہ اجر عطا کرے گا۔ آج مؤمنین نماز جمعہ کی شرکت سے محروم ہیں، آج حالات کی خرابی کی بنا پر لوگ اس عظیم عبادت کو نہیں انجام دے پا رہے ہیں، لیکن سورہ بروج کی تلاوت اس ثواب کو عطا کرتی ہے کہ جس ثواب کو ایک عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ آپ نے توجہ فرمائی، یہ ہے سورہ مبارکہ بروج کی عظمت، اور اسی لیے اس سورہ مبارکہ بروج کو ضرور انسان کو پڑھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو اگلا جملہ حضور اکرم نے فرمایا تھا، وَقِرَاءَتُهَا تُنْجِي مِنَ الْمَخَاوِفِ وَالشَّدَائِدِ، انسان خوف، شدت، پریشانی، سختی، ان ساری چیزوں سے اگر نجات چاہتا ہے، سورہ مبارکہ بروج کو پڑھے۔ آج سب پریشان ہیں، ہر طرف سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، ہر ایک نسخے تلاش کر رہا ہے، ورد تلاش کر رہا ہے، دعائیں ڈھونڈ رہا ہے، نمازیں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس پینڈیمک پیریڈ میں اس کو کسی طرح سے ان مشکلات سے نجات مل جائے، ان سختیوں سے اسے نجات مل جائے۔ کا خوف دل میں آ رہا ہے، سورہ بروج پڑھو، شدتیں پیدا ہو رہی ہیں، سورہ بروج کی تلاوت کرو، سختیوں سے نجات چاہتے ہو، سورہ بروج پڑھو۔ اس کے معنی ہے اس دور میں انسان اگر اس سورہ بروج کو اپنے ساتھ قرار دے گا، یقیناً خوف سے بھی اس کو امان، اور ساتھ ہی ساتھ مشکلات سے بھی اس کو نجات، یہ دونوں چیزیں ساتھ میں ہوں گی۔ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کل کی گفتگو، یا اگر کل نہیں موقع ملا تو پرسوں کی گفتگو میں یہ بات عرض کروں گا کہ اس خوف کے دور میں
جب خوف کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہو، اس سورہ بروج کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ لیکن پھر میں تاکید کروں گا، سورہ بروج کو پڑھیے، لیکن سورہ بروج کو صرف تلاوت کی حد تک نہ رکھیے، سورہ بروج کو سمجھیے، سورہ بروج کا ترجمہ دیکھیے، سورہ بروج کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، تاکہ اس سورہ بروج کی تلاوت کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ دلوں کا خوف اور دلوں کے اندر سے جو پریشانیوں کے لیے ایک عجیب طرح کا احساس پیدا ہو رہا ہے، یہ سب ختم ہوتا جائے۔ بقیہ اور جو اس سورے کی فضیلتیں ہیں وہ انشاءاللہ کل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ بقیہ 3 فضیلتیں آج نہیں عرض کروں گا، تاکہ آج کی جو گفتگو ہے، یعنی جو تفسیر آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، اس کی طرف میں آپ کو لے کے چلوں۔ یہ وہ سورہ ہے کہ جس سورے میں پروردگار نے ابتدائی طور پہ قسم کھائی ہے، اور اس قسم کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے اس آسمان کی کہ جس کے پاس یہ ٹمٹماتے ہوئے ستارے موجود ہیں، جس کے پاس یہ نور کی قندیلیں موجود ہیں۔ آپ جانتے ہیں، یہ پہلا جملہ، آپ اس بات سے واقف ہیں کہ بروج برج کی جمع ہے۔ برج اس شے کو کہا جاتا ہے جو بقیہ کے درمیان زیادہ نمایاں ہو، بقیہ کے درمیان زیادہ نگاہوں میں آ جائے، بقیہ کے درمیان زیادہ جسے انسان دیکھ کر سمجھ سکتا ہو، یہ ہے برج، اور اسی کی جمع ہے بروج۔ اسی لیے عربک لینگویج میں برج کہا جاتا ہے ان بلند عمارتوں کو کہ جو کافی اونچائی تک چلی جائیں، اور ظاہر ہے کہ جو کافی اونچی ہوتی ہیں تو وہ بقیہ عمارتوں کے بیچ میں نمایاں دکھائی دیتی ہیں۔ اسی لیے برج لفظ وہاں بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ جہاں پر کئی لوگ کھڑے ہوں اور ان کے درمیان سب کے قد کم ہوں، کسی ایک کا قد زیادہ بلند ہو، اس زیادہ بلند قد والے کو برج کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بقیہ کے درمیان نمایاں ہے۔ آپ اس بات سے واقف ہیں، یہ جو فلک کے اوپر ستارے ٹمٹما رہے ہیں، یہ وہ ستارے ہیں کہ جن ستاروں کو پروردگار نے روشنی عطا کی ہے، نتیجے میں زمین والے انہیں دیکھ کر سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ستارہ ہے، ورنہ اور بھی بہت سے ستارے، بہت سے ایسے سیارے فلک پر موجود ہیں کہ جن کے پاس روشنی نہیں ہے، نتیجے میں وہ پہچانے نہیں جاتے، نتیجے میں وہ سمجھ میں نہیں آتے۔ اللہ رب العزت نے اس آسمان کی قسم کھائی کہ جس کے پاس یہ ٹمٹماتے ہوئے، یہ چمکتے ہوئے، یہ ہدایت کرنے والے، یہ روشنی دینے والے ستارے موجود ہیں۔ اللہ نے اس ایک آیے شریفہ میں قسم کھا کر اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا ہے۔ لاکھ انسان روشنی پھیلائے، مثال کے طور کے اوپر انسان اپنے اپنے گھروں میں اس طرح سے روشنی کر دے کہ ہر طرف روشنی ہی روشنی دکھائی دے۔ آپ حضرات نے بھی سفر کیے ہیں، زمین کی وادیوں سے نکل کے آپ جس موقع کے اوپر ایروپلین میں بیٹھ کر فلک کی طرف، اونچائیوں کی طرف جا رہے ہوں، آسمان کی طرف جا رہے ہوں، آپ دھیرے دھیرے جیسے جیسے زمین سے ابھرتے ہیں، اوپر کی طرف جاتے ہیں، اب یہ گھر آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہونے لگ جاتے ہیں۔ جو گھر ابھی تک آپ کو دکھ رہے تھے وہ اب گھر نہیں دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ رات کے موقع پر آسمان میں ہیں، آپ زمین کے اپنی کھڑکی سے ذرا سا زمین کی طرف نظر ڈال کے دیکھیے، آپ کو روشنی نہیں دکھائی دے گی۔ کیوں؟ وہاں تو اتنی لائٹس لگائی گئی ہیں، اتنے ہائی پاور کے بلب یوز کیے گئے ہیں، ہائی پاور کے ہائیلوجن لگے ہوئے ہیں، اس کے باوجود وہاں پر روشنی نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ صرف ایک ہے، کتنی بھی روشنی کر دی جائے، زمین پر رہنے والوں کی یہ آرٹیفیشل لائٹ آسمان تک، بلکہ آسمان تو بہت بلند ہے، زمین سے ذرا سی اونچائی پر جانے والوں کو بھی یہ لائٹ نہیں دکھائی دیتی ہے۔ آپ ذرا سوچئے
جب زمین سے تھوڑی سی اونچائی پر چلے جانے کے بعد انسانوں کی بنائی ہوئی لائٹ اونچائی سے نہیں دکھائی دے رہی ہے، تو اگر انسان اور اونچائی پر ہو، بلندیوں پر ہو، آسمان پہ چلا جائے، کیا یہ ممکن ہے کہ اس کے گھر کی روشنی وہاں تک چلی جائے؟ ممکن نہیں ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ رات میں ستارے ٹمٹما رہے ہیں، رات میں چاند روشنی دے رہا ہے، دوپہر ہوئی تو سورج ساری زمین کو پر نور کیے ہوئے ہے، لیکن یہ سب وہ روشنیاں ہیں کہ جنہیں اللہ نے بنایا ہے۔ جب انسان اپنی طرف دیکھتا ہے، انسان نے بلب بنایا، انسان نے ٹیوب لائٹ بنائی، انسان نے ہائیلوجن بنائے، انسان نے نہ جانے کیسے کیسے بڑے بڑے قسم کے لائٹ دینے والے بنا لیے، لیکن کہیں کوئی مقابلہ نہ سورج کا ہے، نہ چاند کا ہے، نہ ستاروں کا ہے۔ البتہ یہ انسان کے گھر زمین پر ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی بلب نہ جل رہا ہو سکتا ہے وہاں کوئی ٹیوب لائٹ روشن نہ ہو سکتا ہے وہاں کوئی روشنی کا انتظام نہ ہو، اس کے باوجود اگر ایک عمل انسان نے اپنے گھر میں انجام دیا، آسمان پر وہ گھر اسی طرح سے چمکنے لگتا ہے جس طرح سے زمین والے جب نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو فلک کے اوپر یہ ستارے چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان فی البیت الذی یقرأ فیہ القرآن، ان فی البیت الذی یقرأ فیہ القرآن، جس گھر میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے اس کو کیا ملتا ہے؟ فرمایا تکثر برکتہ، اس گھر سے برکتیں، اس گھر میں برکتیں بے پناہ بڑھ جاتی ہیں۔ انسان تلاش کرتا ہے کوئی دعا مل جائے، کوئی ورد مل جائے، کوئی نماز مل جائے، کوئی وظیفہ مل جائے تاکہ اس کے گھر کی برکتیں بڑھ جائیں۔ فرمایا اپنے گھر کی برکتوں میں اضافہ کرنا ہے، اپنے گھر میں قرآن مجید پڑھو۔ دوسرا فائدہ قرآن مجید پڑھنے کا کیا فرمایا ان فی البیت الذی یقرأ فیہ القرآن تکثر برکتہ تحضرہ الملائکہ، اس گھر میں اللہ کے ملائکہ آنے لگتے ہیں، وتہجر الشیاطین، اور اللہ کے ملائکہ کے آ جانے کے بعد یہ شیطان گھروں سے باہر چلا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد چوتھا فائدہ، پہلا فائدہ برکت میں اضافہ ہوا، دوسرا فائدہ فرمایا کہ گھر میں ملائکہ آنے لگ گئے، تیسرا فائدہ کہ اس گھر سے اس شیطان کو اللہ نے باہر کر دیا، چوتھا سب سے عظیم فائدہ کہ جس کو میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے عرض کیا، مولا فرماتے ہیں کہ چوتھا فائدہ کیا ہے؟ اس گھر کو وَيُضِيءُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا يُضِيءُ الْكَوَاكِبُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، جس طرح سے زمین والوں کے لیے آسمان پر یہ ستارے چمکتے ہیں، اسی طرح سے آسمان والوں کے لیے جس گھر میں تلاوت کلام پروردگار ہو رہی ہو وہ گھر چمکنے لگتا ہے۔ شاید وہاں کوئی روشنی کا انتظام نہ ہو، لیکن قرآن وہ نور ہے کہ جس گھر میں پڑھا جاتا ہے اس گھر کو اتنا پر نور کر دیتا ہے کہ آسمان والوں کے لیے وہ گھر چمکنے لگتا ہے۔ آپ محسوس فرمائیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ نے ستارے بنائے، اللہ نے چاند، اللہ نے سورج قرار دیا، لیکن اس کے باوجود انسانوں کے ہاتھ میں ایک ایسی عظیم الشان کتاب قرار دی کہ اگر اس کتاب کو پڑھا جائے تو نتیجے میں یہ گھر آسمان والوں کے لیے چمکنے لگتا ہے۔ اس کے بعد آپ توجہ فرمائے، قرآن مجید نے اللہ کی قدرت کی قسم کھائی، اور اس کے بعد اگلا جملہ والیوم الموعود، وہ دن کہ جس دن کا وعدہ کیا گیا ہے، وہ دن کہ جس دن اللہ رب العزت سارے انسانوں کو روئے زمین پر جو بھی ہیں ان سب کو میدان محشر میں بلائے گا، اس دن کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ قیامت
اس کی قسم اللہ کھا رہا ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں کتنا اہم پیغام اللہ آگے بڑھ کے دینے جا رہا ہے کہ جس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے سے پہلے اللہ قسم کھا رہا ہے۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم موعود ہے، وہ دن کہ جس دن کا وعدہ کیا گیا ہے۔ سارے انسانوں سے اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ تم اپنی دنیا میں اپنی زندگی میں جتنی نیکیاں جتنی اچھائیاں انجام دے رہے ہو یا برعکس جتنی برائیاں جتنی خرابیاں تم کر رہے ہو، ان سب کی اچھائیوں کی جزا اور برائیوں کی سزا، یہ دونوں چیزیں اللہ نے اپنے بندے سے وعدہ کیا ہے، اور اسی لیے وعد اور وعید دونوں اللہ کی طرف سے ہے۔ اچھائیاں کرنے پر اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ تمہیں اجر ملے گا، اور برائیوں کے لیے اللہ کی طرف سے وعید ہے کہ تمہیں میدان محشر میں اور اس کے بعد اس کی سزا ملے گی۔ یوم موعود اسی لیے قرآن مجید نے اس قیامت کا نام رکھا ہے، اور اس قیامت کے اس نام کے لیے متعدد روایتیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں کہ جن روایتوں میں قیامت کے متعدد نام بھی بیان کیے گئے ہیں۔ حتیٰ جس موقع کے اوپر قرآن مجید کی طرف ہم خود رجوع کرتے ہیں، قرآن مجید نے بھی اس دن کے لیے کہ جس دن سارے انسانوں کو میدان محشر میں اللہ بلائے گا، اس دن کے لیے اللہ نے انسانوں کو یہ پیغام دیا ہے، اس کے متعدد نام قرار دیے ہیں تاکہ ان ناموں کے ذریعے سے تم قرآن مجید کو پہچانو، اور قرآن مجید کو جب پہچان لوگے تو خود بخود تمہارے ذہن میں یہ تصور بھی پیدا ہو جائے گا کہ یہ قرآن مجید جن ناموں کو بیان کر رہا ہے وہ کتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، قرآن مجید کا ایک بڑا مشہور نام کہ جسے ہم ہر روز صبح و شام سورہ الحمد میں پڑھتے ہیں، وہ یوم الدین ہے۔ یہ میدان محشر کا اور قیامت کے دن کا اللہ نے نام رکھا ہے، اور اسی لیے اس نام کے لیے بڑی اہمیت بھی ہے کہ انسان کو اس دن کے لیے تیاری کرنی چاہیے کہ جس دن انسان اللہ کے حضور میں حاضر ہونے والا ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں پورا حساب دینے والا ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید نے جو میدان محشر کا نام قرار دیا ہے، یوم تبلی السرائر، سارے چھپے ہوئے راز روشن ہو جائیں گے۔ انسان دنیا میں سب چھپا کے رکھتا ہے، برائیاں کسی کو پتہ نہ چلنے پائیں، خرابیاں کسی کے سامنے نہ آنے پائیں، جو اس نے غلطیاں کی ہیں وہ کسی سے ذکر نہ کیا جائے۔ کیوں؟ تاکہ انسان اپنی آبرو کو بچا لے جائے۔ لیکن یوم تبلی السرائر، سارے راز میدان محشر میں انسانوں کے سامنے آنے والے ہیں، لہٰذا وہ کام ہی انسان نہ کرے کہ جس کام کی بنا پر میدان محشر میں جب راز کھلنے لگ جائیں، حقیقتیں سامنے آنے لگ جائیں، تو پھر انسان کو شرمندہ ہونا پڑے۔ دنیا میں ظاہری طور پہ بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ ملتا تھا، لیکن دل میں کینہ تھا، دل میں حسد، دل میں جلسی، دل میں برائیوں کا جذبہ تھا، دل پسند نہیں کرتا تھا۔ لیکن مرد مومن کے پاس جب ملتا تھا بڑے ہی خندہ پیشانی کے ساتھ چہرہ ہنستا ہوا۔ یہ جو انسان اپنے دل کے راز کو چھپا رہا تھا، میدان محشر میں جب راز کھلیں گے تو پھر ایسے موقع پر انسان اس سے شرمندہ ہوگا کہ جس کے نام کو بڑے احترام سے لے رہا تھا، جس کو بڑی محبت کے ساتھ پکار رہا تھا، جس سے ملاقات کے موقع کے اوپر مسکرا رہا تھا، لیکن دل میں نفرتیں بھری ہوئی تھیں۔ لہٰذا اپنے اس اخلاق کو میدان محشر میں بھی بچا کر رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے دلوں کو بھی صاف کر لیا جائے۔ اگر دل میں کوئی کینہ ہے، دل میں کوئی حسد ہے، دل میں اگر بغض ہے، دل میں اگر برائی کا جذبہ ہے، اس کو بھی ختم کیا جائے، تاکہ جب میدان محشر میں اللہ کے سامنے راز کھلنے لگ جائیں شرمندگی نہ محسوس ہو۔ اسی طرح سے یوم عسر، میدان محشر کو سختیوں کا دن، دشواریوں کا دن، یہ نام بھی دیا گیا ہے۔ یوم، اسی طرح سے قرآن مجید نے اور بھی نام دیے ہیں،
یوم الخروج، جس دن انسان اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے اور میدان محشر میں بلائے جائیں گے، یوم الخلود جہاں پر ہمیشہ رہنا ہے، اس کا بھی ذکر قرآن مجید نے کیا ہے۔ اسی طرح سے وہ یوم الحساب قرآن مجید نے ایک اور نام دیا ہے کہ میدان محشر، اور روز محشر کا نام روز حساب بھی ہے۔ اسی طرح سے یوم الحسرہ، اس میدان محشر کے اس دن کا نام اللہ رب العزت نے حسرت کا دن رکھا ہے۔ انسان اس دن پچھتائے گا، کاش میں نے اور نیکیاں کی ہوتیں، کاش میں نے اور عبادتیں کی ہوتیں، کاش میں نے اور بندگی کو انجام دے لیا ہوتا، کاش ماہ مبارک رمضان میں روزوں کو نہ چھوڑا ہوتا، کاش میں نے اپنی زندگی میں نمازوں کو ترک نہ کیا ہوتا، کاش میں نے اپنی زندگی ہی میں حج کو انجام دے لیا ہوتا، کاش میں نے دوسرے مؤمنین کے حقوق کو ادا کر لیا ہوتا، کاش میں نے فلاں مرد مؤمن کو برا بھلا نہ کہا ہوتا، کاش میں فلاں مرد مؤمن کے لیے اپنی زبان سے اس گالی کو جس کو میں نے استعمال کیا تھا نہ لے کے آتا۔ یہ یوم الحسرہ قیامت کا نام اسی لیے ہے۔ اس دن انسان جب اللہ کی بارگاہ میں ہوگا تو اس موقع پر انسان حسرت کر رہا ہوگا۔ اسی طرح سے یومن ثقیلا، بڑا بھاری دن ہوگا، انسان کے لیے بڑا سخت دن ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ میدان محشر وہ دن ہے کہ جس دن بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، باپ بیٹے سے فرار کر رہا ہوگا، اولاد ماں باپ سے بھاگ رہی ہوگی، شوہر زوجہ سے دور ہو رہا ہوگا، زوجہ شوہر سے بھاگ رہی ہوگی۔ اس میدان محشر کو پروردگار نے یومن ثقیلا نام دیا ہے، بڑا سخت دن ہے۔ اور اسی لیے انسان کو اس دن کی جب تیاری کرنے کے لیے اس دنیا میں موقع ملے تو اس طرح سے تیاری کرے کہ پھر جب میدان محشر میں حاضر ہو تو پھر انسان کسی بھی طرح سے یہ دن اس کے لیے آسان ہو جائے، مشکلات اس کی ختم ہو جائیں۔ یوم تشخص فیہ الابصار، یہ وہ دن ہے کہ جس دن انسان کی آنکھیں خیرہ ہو چکی ہوں گی، جس دن انسان کی آنکھیں دیکھ رہی ہوں گی، ساری حقیقتیں اس کے سامنے آ جائیں گی، وہ راز کے جنہیں چھپا کے رکھا تھا، وہ باتیں جس کو بیان نہیں کرتا تھا، وہ کام کے جنہیں انجام دیا تھا، وہ سب کھل کے سامنے آ جائیں گے۔ بھائی نے بھائی کا حق لیا تھا، آج میدان محشر میں آنکھیں خیرہ ہو گئیں، سب کچھ پتہ چل رہا ہے۔ دوسروں کے حقوق کی رعایت نہیں کی تھی، آج میدان محشر میں جب اللہ نے ساری چیزوں کو روشن طور پہ سامنے پیش کر دیا ہے، اس موقع کے اوپر انسان کے سامنے ساری باتیں ہیں۔ یوم یقوم الاشہاد، اس میدان محشر میں سارے گواہ اس کے سامنے لا کے کھڑے کر دیے جائیں گے۔ دنیا میں جس موقع کے اوپر وہ کورٹ میں پہنچتا تھا اور عدالت میں دیکھتا تھا کہ کچھ لوگ میرے خلاف گواہی دینے والے ہیں، کبھی انہیں جھٹلا دیتا تھا، کبھی ان کو پیسہ دے کے ان کی گواہیوں کو اپنے فیور میں کر لیتا تھا، کبھی ان کو قتل کروا دیتا تھا تاکہ وہ گواہی کے لائق نہ رہ جائیں۔ توجہ فرمائی، دنیا میں انسان گواہوں کی گواہیوں کو اپنے حق میں تبدیل کرانے کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن جب میدان محشر میں یہ گواہیاں سامنے آئیں گی پھر تو وہاں انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے، اس لیے کہ انکار کرے گا کس چیز سے؟ انسان انکار اپنی زبان سے کرتا ہے، قیامت میں زبان خاموش، زبان نہیں بولے گی۔ اور اب گواہی کون دے گا؟ اس میدان محشر میں آنکھ گواہی دے گی کہ کہاں کہاں اس نے برے منظر دیکھے ہیں، کہاں کہاں اچھے منظر دیکھے ہیں۔ کان گواہی دیں گے کہ کون کون سی بری باتوں کو اس نے سنا ہے اور کون کون سی بری باتوں سے اس نے خود کو بچا کے رکھا ہے۔ یہ انسان کی آنکھ، کان، ہاتھ حتیٰ گواہی دیں گے کہ اس نے کہاں کہاں ظلم کیا ہے، کتنوں کو ستایا ہے، کتنوں کے اوپر اس نے مصیبتیں ڈالی ہیں۔ اور اسی طرح سے میدان محشر میں پیر گواہی دیں گے، انگلیاں گواہی دیں گی، انسان کے بدن کے یہ پارٹس، یہ باڈی کے سارے حصے
मैदान महशर में जब गवाहियां देने लगेंगे, इंसान के लिए उस मौके के ऊपर इनकार की गुंजाइश बाकी नहीं बचेगी। आइए मैं आपको लेके चलूं, जब मैदान महशर में इंसान पहुंचेगा, उस मौके के लिए रवायत में लफ्ज़ें हैं, रुविया अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, हुजूर खत्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से, ये बिहारुल अनवार में अल्लामा मजलिसी अलैहि रहमत और रिजवान ने इस रवायत को लिखा है। फरमाया हुजूर अकरम ने कि जिस मौके के ऊपर मैदान महशर में यह इंसान आएगा, इज़ा कान यौमुल क़ियामह लम तज़ल क़दम अब्दिन हत्ता युसअल अन अर्बा, मैदान महशर में अभी एक कदम भी इंसान आगे नहीं बढ़ा कि उससे सवाल पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? 4 चीजों के बारे में उससे सवाल किया जाएगा। अन उम्रे, पहला सवाल उससे उसकी उम्र के मुताल्लिक कि तुम्हारी उम्र कहां पे गुजरी, फीमा अफना हो, कहां गुजारी, अल्लाह की इबादत में गुजारी या अल्लाह की मासियत में गुजारी, माह मुबारक रमज़ान में रोज़े रख कर इबादतें की या रोज़ा तर्क करके अल्लाह को नाराज़ किया, माह मुबारक रमज़ान की रातों में रोड्स के ऊपर तुमने क्रिकेट खेल कर दूसरों को अजियतें पहुंचाई, या माह मुबारक रमज़ान में तुमने इबादतों के ज़रिए से अल्लाह को राज़ी किया। ये इंसान से पूछा जाएगा उसकी उम्र के बारे में। उसके बाद वअन शबाबे फीमा अबलाह, पूछा जाएगा कि तुमने अपनी जवानी को कहां इस्तेमाल किया, तुम्हारे बाजुओं में ताकत थी, तुम्हारे पैरों में कुव्वत थी, तुम्हारे बदन में हिम्मत और तवानाई थी, तुमने इसको कहां इस्तेमाल किया, अपने जोर बाजू के ऊपर नाज करते हुए दूसरों पे जुल्म ढाया, या फिर तुमने अपनी ताकत और अपनी हिम्मत का सही इस्तेमाल करते हुए गरीब, नादार, नातवान अफराद की हिम्मत अफजाई की और उनकी हिम्मत अफजाई के साथ साथ उनको तुमने ऊपर लाकर बुलंदियां देने की कोशिश की। पूछा जाएगा व अम्मक्तसबहु मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफक़हु, और उसके बाद पूछा जाएगा कि तुमने माल कहां से हासिल किया और कहां पर खर्च किया। यह बड़ा अहम है। माल को हलाल तरीके से हासिल करना भी इंसान के लिए जरूरी है, और सही जगह पर मसरफ में लेके आना ये भी इंसान के लिए जरूरी है। व अन हुब्बिना अहलल बैत, और फिर फरमाया मैदान महशर में हम अहले बैत अतार की मोहब्बत के बारे में पूछा जाएगा कि आया तुमने मोहब्बत अहले बैत को इख्तियार किया या नहीं किया, तुमने मोहब्बत अहले बैत को इख्तियार करके खुद को इमाम हुसैन के साथ खड़ा रहने का मौका दिया, या फिर तुमने मोहब्बत अहले बैत को तर्क करके यजीद के साथ खुद को खड़ा कर दिया। ये मैदान महशर में पूछा जाएगा। ये इंसान की जिम्मेदारियों में है कि इंसान गौर करे कि कहां पर वो अपनी उम्र को इस्तेमाल कर रहा है। बस आखिर में मैं एक छोटा सा वाक़या अर्ज करके बात को मुकम्मल करना चाहूंगा। आप सभी ने जनाब बहलोल का नाम सुना है। ये वो अजीम शान इंसान जिन्होंने मोहब्बत अहले बैत और इताअत अहले बैत में दाना होने के बावजूद, अक्लमंद होने के बावजूद लोगों के दरमियान अपनी हिमाकत के जरिए को इस तरह से इस्तेमाल किया कि लोग अहमक समझ रहे थे, लेकिन बेहतरीन तबलीग जनाब बहलोल ने इंसानों के दरमियान रहते हुए अंजाम दी है कि जो खुद अपनी जगह के ऊपर बेनजीर है। हारून का नाम आपने सुना है। ये बड़ा सफाक, जालिम और निहायत दर्जा अहले बैत या थार का दुश्मन था। हारून ने देखा कि एक दिन जनाब बहलोल कब्रिस्तान के दरवाजे पे बैठे हुए हैं। बड़ा ताज्जुब, वो जा रहा था शिकार करने के लिए। वो हाकिम है, वो तो बहुत ज्यादा दीन और मजहब का तो उसका ताल्लुक नहीं है। ये तो मुसलमानों की मजलूमियत है कि मुसलमान ऐसे को अपना हाकिम मान रहे थे कि जिसका ताल्लुक दीन से कुछ भी नहीं था। हारून ने देखा कि बहलोल कब्रिस्तान के दरवाजे पे बैठे हैं। उतरा, घोड़े से उतरा, आया करीब, खैरियत क्या हो गया, तुम दरवाजे पे कब्रिस्तान के बैठे, तुम्हें क्या इंसान नहीं मिले थे कि उनसे दोस्ती करो? अब जो बहलोल ने जवाब दिया सुनेंगे आप। जनाब बहलोल कहते हैं कि मैं इन लोगों के पास आकर इसलिए बैठा हूं कि न तो ये वो लोग हैं कि जो किसी की गीबत करते हैं
اور نہ ہی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کسی انسان کو اذیت دیتے ہیں۔ کتنا بڑا طرز ہے۔ اس کے معنی ہے کہ غیبت کرنے والا انسان مردوں سے بدتر ہے۔ اس کے معنی ہے کہ دوسروں کو اذیتیں دینے والا انسان زندہ ہونے کے باوجود مردوں سے بدتر ہے، اور غیبت نہ کرنے کی بنا پر، دوسروں کو اذیتیں نہ دینے کی بنا پر یہ قبرستان میں آرام کرنے والے زندہ انسانوں سے بہتر ہیں۔ اور اس کے بعد جب اس نے کہا کہ ذرا آپ کوئی نصیحت فرمائیں، مجھے بتائیں قیامت کیا ہے، صراط کیا ہے، سوال جواب کیا ہے، ہارون پوچھ رہا ہے۔ جناب بہلول نے کہا کہ ٹھیک ہے میرے پاس بیٹھو، میں تمہیں ابھی بتا دیتا ہوں۔ کہا اپنے غلاموں سے کہو کہ ذرا سا آگ جلائیں۔ اس زمانے میں آگ جلانا ایک محنت والا کام ہوتا تھا۔ آگ جلائی گئی، لکڑیوں کے اندر آگ جب بھڑکنے لگی، اس نے کہا کہ اس کے اوپر ایک توا لا کر رکھ دیا جائے، توا کہ جس کے اوپر روٹی پکائی جاتی ہے۔ توا لا کے رکھا گیا۔ کہا اتنی دیر توا رکھا رہنے دو کہ یہ سرخ ہو جائے۔ اب ظاہر ہے کہ اب یہ دونوں بات کر رہے ہیں۔ ہارون تو ہنس رہا ہے، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ابھی کیا ہونے والا ہے، اور جناب بہلول دیکھ رہے ہیں کہ وہ توا سرخ ہوا یا نہیں ہوا۔ جب توا بالکل سرخ ہو گیا، اس نے کہا کہ اب آؤ چلو، یہ دونوں اٹھے۔ ہارون سے بہلول کہتے ہیں کہ دیکھو، ہم دونوں صبح سے لے کے ابھی تک جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے، اس توے پہ کھڑے ہو کر ہم کو حساب دینا ہے۔ میں تیار ہوں، جا کر اس توے پہ کھڑے ہوں گا، اور پھر صبح سے لے کے ابھی تک میں نے کیا کیا میں حساب دوں گا۔ اور پھر اس کے بعد ہارون تم کو بھی آنا ہوگا، حساب دینا ہوگا۔ کہ ٹھیک ہے، کون سی بات، پہلے تم چلو۔ اچھا، ہارون سمجھ رہا تھا کہ یہ جائیں گے، ابھی جہاں یہ پیر جلے گا واپس پلٹ آئیں گے۔ گئے، جناب بہلول نے پیر رکھا اور کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ میں نے صبح سے لے کے ابھی تک صرف ایک روٹی کھائی ہے، اور یہاں پہ آ کے بیٹھ گیا، اور یہ کہہ کے وہ توے سے اتر آئے، آ کے کھڑے ہو گئے۔ ہارون سے کہا بسم اللہ، اب آپ چلیے۔ ہارون نے سوچنا شروع کیا کہ صبح سے میں نے کیا کیا کھایا ہے، وہ سب بھی مجھے بتانا ہوگا۔ میں نے دربار میں جب بیٹھا تھا تو لوگوں کے بارے میں کیا کیا فیصلے کیے، ان کا بھی مجھے حساب دینا ہوگا۔ فقیر آیا تھا، اس کی مدد نہیں کی تھی، یہ بھی مجھے بتانا ہوگا۔ زندان میں قیدی تھا، اس کے قتل کا حکم دیا تھا، یہ بھی مجھے کھڑے ہو کے بتانا ہوگا۔ جب یہ لمبی ایک دن کی فہرست اس کے ذہن میں آئی، گیا توے تک، واپس آ گیا، کہتا ہے نہیں، میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں صبح سے لے کے اس وقت تک کے حساب کو اس توے پہ کھڑے ہو کر، گرم دہکتے ہوئے توے پر کھڑے ہو کر میں یہ حساب دوں، میرے بس کی بات نہیں ہے۔ جناب بہلول نے کہا بس ذرا سوچ لو، میدان محشر میں ایک دن کا حساب نہیں دینا ہے، تمہیں ابتدائے عمر سے لے کر اپنی موت تک کا پورا ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ اب ذرا سوچو، اس گرم ریتی کے اوپر، گرم جگہ کے اوپر کھڑے ہو کر جب تم اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے لگو گے، تمہارا کیا حال ہوگا۔ یہ وہ جملہ تھا کہ جس جملے کو سن کر ہارون جیسا دشمن اسلام وہ لرزنے لگا۔ یہ ہے اصل انسان کا تبلیغ کا ذریعہ۔ قیامت کا احساس پیدا ہو جائے، انسان کے اندر خود خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر دنیا کی برائیاں، دنیا کی ناانصافیاں، دنیا میں ظلم، یہ سب چھوڑ کر پھر وہ اللہ کا نیک بندہ بن جاتا ہے۔ آئیے اس تفسیر سورہ بروج کے اختتام پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، اے میرے پروردگار، اس قرآن مجید کی عظمتوں کا واسطہ، اس مبارک سورہ بروج کا واسطہ، اہل بیت اطہار کے صدقے میں پروردگار وہ تمام افراد جو امام عصر صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں، پروردگار ان کے دلوں کا سرور ہمارے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار قرآن اور اہل بیت اطہار کے صدقے میں اس کورونا سے تمام انسانیت کو نجات عنایت فرما، اور وہ تمام مؤمنین جو اس کورونا کی بنا پر بیمار ہیں ان سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو قرآن کی خدمت میں مصروف ہیں ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، اور یہ علی ٹی وی جو مسلسل کئی سال ہو گئے اس قرآن مجید کی خدمت کر رہا ہے، اس قرآن مجید کی خدمت کے لیے اس علی ٹی وی کو پروردگار اور ترقی، مزید توفیق عنایت فرما،
اور ساتھ ہی ساتھ اے میرے پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کے اعمال کو اس لائق کہ میدان محشر میں اہل بیت اطہار کے حضور ہم تیری بارگاہ میں پہنچ سکیں، ایسے اعمال انجام دینے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ پروردگار وہ تمام افراد کے جنہوں نے مؤمنین اور مؤمنات جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ پروردگار ہم سب کو اس دنیا میں نیک اور صالح اور متقی اور پرہیزگار بننے کی توفیق عنایت فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ معزز اور محترم ناظرین کرام، اب وقت ہے کہ ہم سب ایک سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات کہ جو اس دنیا سے اٹھ گئے، کہ جو حقیقتاً دین مبین اہل بیت اطہار کے ساتھ اس دنیا سے گئے ہیں، پروردگار ان تمام مؤمنین اور مؤمنات کی توفیقات میں اضافہ کرتے ہوئے اور ان کے درجات کو بلند کرتے ہوئے، بالخصوص آج سورہ فاتحہ کی التماس ہے ہمارے بزرگ عالم دین حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید حسین مہدی حسینی صاحب حفظہ اللہ تعالی کہ جو کل تک آپ کے درمیان تفسیر قرآن کا درس دے رہے تھے، ان کے چھوٹے بھائی جن کا آج ہی دہلی میں انتقال ہوا ہے، جو شدید بیمار ہوئے تھے اور آج دار دنیا سے رخصت ہو گئے، جناب سید سجاد مہدی ابن سید شاہد حسین حسینی نجمی صاحب مرحوم کہ جن کی تدفین کل ہونی ہے، ان کے لیے آپ سبھی حضرات ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ایصال ثواب کر دیں۔ اب آئیے ہم سب آگے بڑھتے ہیں اس سوال کی طرف کہ جس کا جواب آپ کو دینا ہے۔ سب سے پہلے صحیح جواب دینے والی مؤمن یا دینے والی مؤمنہ کو اچھا انعام علی ٹی وی کی طرف سے ہر سال کی طرح سے دیا جائے گا۔ آپ فوراً جو اسکرین کے اوپر آپ کے نمبر آ رہا ہے، فون نمبر، اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں تاکہ فوراً اس کے اوپر جواب بھیجیں۔ آج کا میرا سوال جو آپ سب سے ہے وہ حدیث کہ جس میں میں نے یہ بات عرض کی کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پروردگار 4 فائدے عطا کرتا ہے۔ کس امام سے وہ حدیث ہے اور وہ 4 فائدے کون کون سے ہیں، یہ فوراً آپ سوال کا جواب بھیج دیجئے اور انشاءاللہ علی ٹی وی کی طرف سے آپ نفیس انعام کے مستحق قرار پائیں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔